جنات ایسی مخلوق ہے جو انسان سے قبل اس دنیا میں موجود تھی اور آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، البتہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں پاتی۔ دین اسلام سمیت دنیا کے کئی دوسرے مذاہب جنات کی تخلیق اور ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنس جنات کو تسلیم نہیں کرتی، ہاں وہ ان کے وجود سے انکار بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ انسانی سمجھ سے بالاتر اس مخلوق کو ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی جیسے نام سے جوڑتی ہے، جبکہ قرآن مجید اور اس سے قبل نازل ہونے والی الہامی کتابوں میں جنات کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ جس طرح انسان مختلف نسلوں اور قوموں میں بٹا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی کئی اقسام کے ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی چند ایسی اقسام کے بارے میں بتائیں گے جو ہزاروں برس سے اس کرۂ ارض پر آباد ہیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاتف نامی جنات کے بارے میں۔ ہاتف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کی آواز۔ یہ جنات جانوروں کی مختلف آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسان کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آواز یا بار بار اونچا اونچا رونے کی آواز۔ یہ جنات انسان کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس زمین پر غول نامی جنات کی ایک قسم بھی آباد ہے۔ یہ جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو غیر آباد اور بہت پرانے ہوتے ہیں۔ یہ صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات ہی میں اکیلے سفر کرنے والے کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت یا بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا۔ پیارے ساتھیوں، اگلی قسم ثالث کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو فیمیل یعنی جنیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ جنات کا ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور بہت آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی ڈالتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں اور بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات جنات عورت کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات کی کثرت ملتی ہے کہ جب ثالث نامی جنوں نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر ان سے شادی کی ہو۔ پیارے ساتھیوں، نس نس بھی جنات کا ایک خطرناک گروہ ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیطانی جنات اور انسان کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب ثالث نامی جنات خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کی نسل سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں، جو ایک پیر پر کود کود کر چلتے ہیں۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے۔ بعض اوقات یہ باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی انسان سے قابو پا لیں تو یہ اسے مار بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہند نامی جنات کی ایک قسم کے بارے میں۔ ہند جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو زہریلی آگ کے شعلوں سے پیدا کی گئی ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو ہند کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی تھی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ معزز دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں مارد نامی جنات کے بارے میں۔ مارد جنات کا وہ گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ نافرمان اور گنہگار ہے۔
مارد نامی اس جنات کے گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سالوں تک محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کے بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس گروہ کی ایک جنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جنی کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے دوستو، قرین بھی جنات کے گروہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ قرین جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز آپ جیسی ہی ہوگی۔ قرین آپ کی ہر عادت اور آپ کے ہر خفیہ کام سے واقف ہوتا ہے۔ یہی جنات کی وہ قسم ہے جو انسانوں کے دل میں وسوسے اور بےہودہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہم نشیں قرین ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، سو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشیں یعنی قرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال اس کے قرین کو توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور بنا لیتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، آفرید بھی جنات کی ایک قسم ہے۔ دراصل آفرید عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہتے ہیں۔ یہ جنات میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور چلاک جنات ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ جنات کے اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم پر جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز رفتار ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے قبل ہی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس تک لا سکتا ہوں۔ جنات کا یہ گروہ زیادہ تر زمین کے نیچے رہتا ہے۔ یہ جنات زیادہ تر گرم ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جنات اڑ کر آسمانوں تک جا سکتے ہیں اور وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اور واپس آ کر نجومیوں اور دیگر عالمین کو ان باتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا آسمان میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا۔ اب اگر یہ آسمان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں موجود نگران فرشتے ان پر آگ کے ایک شعلے سے حملہ کرتے ہیں اور یہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی جنات کی کچھ ایسی اقسام جو مختلف اسلامی مفسرین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں رقم کیے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔